بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارش کی ہلکی پھوار کھڑکی کے شکستہ شیشوں پر تھرک رہی تھی۔ بوسیدہ چھت سے ٹپکتا پانی ایک پرانے برتن میں جمع ہو رہا تھا، جس کا شور سونے والوں کے کانوں میں نیند شکن موسیقی کی طرح اتر رہا تھا۔ ایسے ہی نیم تاریک کمرے کے ایک کونے میں میلی سی چادر اوڑے ایک نحیف سی لڑکی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھی۔ اس کی زبان سے نکلتے لفظوں میں نہ صرف روانی تھی بلکہ ایک عجیب سی روحانی روشنی بھی تھی جو اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ ایک حافظہ تھی، مگر یہ مقام اسے وراثت میں نہیں ملا تھا۔ یہ راستہ اس نے آنسوؤں، بھوک اور مسلسل محنت کے سنگین سفر سے طے کیا تھا۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا جسے غربت نے نچوڑ کر نڈھال کر دیا تھا۔ باپ کا سایہ بچپن سے ہی سر سے اٹھ گیا تھا۔ وہ دن آج بھی اس کے ذہن میں تازہ تھا جب گھر کے دروازے پر کئی اجنبی مرد جمع تھے۔ ماں نے دروازہ کھولا اور پھر ایک چیخ گونجی تھی۔ باپ جو صبح مزدوری پر گیا تھا شام کو کفن میں لپٹا واپس آیا۔ ایک حادثہ اور سب کچھ بدل گیا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد زندگی ایک بھاری بوجھ کی مانند ان کی ماں کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ ماں جو کبھی گھر سے باہر قدم نکالنے سے گھبراتی تھی، اب دن بھر لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی، کپڑے سمیٹتی اور جھاڑو پوچھا کرتی تاکہ شام کو بچوں کے سامنے خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ تسمیہ تب صرف 8 سال کی تھی، مگر حالات نے اسے بہت جلد سمجھا دیا تھا کہ آنکھوں میں خواب سجانے کے لیے بھی روٹی پیٹ میں ہونی چاہیے۔ ماں کے چہرے پر وقت سے پہلے پڑی جھریاں اور ہاتھوں کی کھردراہٹ اس لڑکی تسمیہ کی آنکھوں میں امید کی جگہ خاموشی بھر رہی تھی۔ مگر اس کی ماں کی ایک ضد تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی دین کی روشنی سے جڑے، قرآن کو سمجھے اور حافظہ بنے۔ ایک ایسا فیصلہ جو غربت میں رہنے والے کم ہی کرتے ہیں، کیونکہ حفظ کرنا وقت مانگتا ہے، خوراک مانگتا ہے، سکون مانگتا ہے، جو ان کے پاس نہیں تھا۔ مگر ماں نے کسی سے قرض لے کر، کبھی کبھی خود بھوکی رہ کر بیٹی کو مدرسے میں داخل کروا دیا تھا۔ تسمیہ نے مدرسے میں جانے کے بعد ہی دنیا کو ایک نئے رنگ میں دیکھنا شروع کیا۔ شروع کے دن بہت سخت تھے۔ باقی بچیاں دوپہر کو کچھ نہ کچھ کھاتی تھیں، اس کے پاس اکثر خالی ہاتھ ہی بیٹھنا پڑتا۔ وہ پانی پی کر پیٹ بہلاتی، مگر دل میں قرآن کے الفاظ محفوظ کرنے کی تڑپ اسے ساری تھکن بھلا دیتی تھی۔ کئی راتیں اس نے مسجد کے چھوٹے سے کمرے میں ٹمٹماتی لائٹ کے نیچے گزاری، جہاں بجلی اکثر غائب رہتی۔ وہ ہاتھ سے لکھی گئی تختی کو بار بار دہراتی، آنکھوں میں نیند مگر زبان پر رب کے کلام کی روانی۔ ایک بار سخت بخار میں بھی اس نے سبق چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ استاذہ نے کہا تھا، بیٹا صحت ضروری ہے، مگر اس نے کہا، استاذہ جی اگر میں نے آج کا سبق چھوڑ دیا تو کل کا بوجھ سنبھال نہیں پاؤں گی۔ اور استاذہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مدرسے کے سال اس کے لیے جہنم اور جنت کا ملا جلا تجربہ تھے۔ وہ جب حافظہ بنی تو اس دن مدرسے کی مسجد میں جشن سا تھا، مگر اس کے اپنے دل میں خاموشی تھی، کیونکہ اس نے یہ سفر تنہا طے کیا تھا۔ اس کے پاس نہ نیا لباس تھا، نہ خوشبو، نہ میٹھا، مگر اس کے دل کو سکون تھا۔ قرآن اس کے دل میں بسا تھا۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگا کر کہا تھا، بیٹی آج میں جیت گئی، اور وہ لمحہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی بن گیا۔ اس کے بعد بھی زندگی آسان نہ ہوئی۔ حافظہ بننے کے بعد اسے کہیں درس دینے کی اجازت نہ ملی، کیونکہ لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھتے تھے، جیسے کسی مدرسے کی سند، کسی بڑے ادارے کی پہچان۔ ان کے لیے ایک غریب حافظہ کسی کام کی نہ تھی، مگر اس لڑکی نے ہار نہ مانی۔ اس نے محلے کی بچیوں کو مفت قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک ایک کمرے میں بچیوں کو بٹھا کر انہیں الف سے یہ تک سکھانا اور پھر خود شام کو مسجد میں جا کر مزید علم حاصل کرنا، یہی اس کی زندگی کا معمول بن گیا تھا۔ اس کی ماں کی صحت روز بروز خراب ہو رہی تھی، مگر وہ ماں کو کبھی احساس نہ ہونے دیتی کہ وہ تھک چکی ہے۔ جب رات کو سب سو جاتے، وہ چھت پر جا کر خاموشی سے آسمان کو تکتی اور دل میں سوال کرتی، یا اللہ، کیا میری محنت رائے گاہ جائے گی؟ مگر جواب میں صرف ہوا کا نرم جھونکا آتا جو اس کے بالوں سے کھیلتا اور جیسے کہتا، صبر کر، روشنی کا وقت آنے والا ہے۔ اس کے اندر کا ایمان ہر دن کے ساتھ پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اس دنیا سے شکایت نہیں تھی، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ رب کی رضا میں ہی سکون ہے۔ اسی دوران ایک روز جب وہ محلے کی بچیوں کو پڑھا رہی تھی تو ایک ننھی سی بچی نے اس سے پوچھا، آپا، کیا آپ کو کبھی کوئی خواہش نہیں ہوتی؟ وہ سوال سنتے ہی چونکی اور ہلکے سے مسکرا کر بولی، خواہش؟ ہاں، بس یہی کہ قرآن میرے دل سے کبھی جدا نہ ہو۔
مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں بھی ایک گوشہ تھا جہاں وہ اپنے لیے زندگی کا ایک ہلکا سا خواب رکھتی تھی، ایک ایسا گھر جہاں ماں پریشانی سے آزاد ہو اور وہ خود عزت سے جیے، اور شاید ایک دن اس کا اپنا خاندان ہو جہاں وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قرآن پڑھائے۔ مگر وہ جانتی تھی کہ یہ خواب پورے ہونے میں ابھی وقت ہے، شاید بہت زیادہ وقت، یا شاید وہ خواب بس خواب ہی رہے۔ زندگی ایک ہی سانس میں سب کچھ نہیں دیتی، کچھ لے کر کچھ دیتی ہے۔ حافظہ تسمیہ نے اپنی خوشیاں قربان کر کے دوسروں کے چہروں پر روشنی لانے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی دعاؤں کی مرہون منت ہر روز نئی توانائی سے بیدار ہوتی تھی۔ فجر کی اذان اس کے دن کی ابتدا ہوتی اور رات کی تنہائی میں قرآن اس کا ساتھی ہوتا، مگر یہ سب کچھ اسی وقت کے لیے ہو رہا تھا جب ایک دن اس کے نصیب میں ایک ایسا بچہ آنے والا تھا جس کی صورت میں صرف ایک یتیم نہیں بلکہ ایک راز، ایک سلطنت اور ایک اندیکھے عشق کی شروعات لکھی جا چکی تھی، جس کا خود حافظہ تسمیہ کو بھی علم نہ تھا۔ وہ رات عام راتوں سے مختلف تھی۔ آسمان پر کالے بادلوں کی دھمکی گونج رہی تھی، ہوائیں در و دیوار سے ٹکرا کر عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر رہی تھیں، اور بارش کی بوندیں ایسے برس رہی تھیں جیسے کسی کے دل کی تڑپ برسنے لگی ہو۔ محلے کی گلیاں سنسان تھیں، ہر دروازہ بند، ہر کھڑکی پر پردے تنے، جیسے ہر انسان اپنی پناہ میں چھپا بیٹھا ہو۔ ایسے میں حافظہ تسمیہ اپنے معمول کے مطابق مدرسے سے واپسی پر اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے چھوٹی چھتری میں بھیگتے کپڑوں سمیت گھر کی طرف چل رہی تھی۔ راستہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا اور قدم رکھتے ہی چپ چپ کی آواز پیدا ہو رہی تھی، مگر وہ اس سب کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ رہی تھی۔ سردی کی شدت کے باوجود اس کے جسم سے بخار کی حدت اٹھ رہی تھی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی جس کی کوئی وجہ نہ تھی، جیسے کوئی پکار رہا ہو، جیسے کسی کی صدا سنائی دے رہی ہو مگر آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ گلی کے نکڑ پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک اسے مسجد کے دروازے سے آتی ہوئی دھیمی سی سسکیوں کی آواز نے روک لیا۔ وہ چونک گئی۔ رات کے اس پہر مسجد بند ہو چکی ہوتی تھی۔ مدرسے کا پچھلی جانب کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہتا تھا۔ جو عورتیں یا بچیاں دیر تک علم کی چاہت دل میں لیے کچھ کتابیں پڑھتی رہتی تھیں، اور تسمیہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اس وقت تو ایسی آواز کا آنا غیر معمولی تھا۔ وہ جھجک کے ساتھ پلٹی اور مسجد کے دروازے کی طرف بڑھی۔ بارش کی بوندیں اب بھی ٹپک رہی تھیں اور وہ احتیاط سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی مسجد کے دروازے تک پہنچی۔ روشنی کم تھی مگر اس کی نگاہ ایک ننھے وجود پر پڑی جو مسجد کے ستون کے ساتھ لگ کر لیٹا تھا۔ وہ کانپ رہا تھا، بارش سے بھیگا ہوا، لرزتا ہوا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، چہرے پر مٹی جمی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تسمیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ لمحہ لمحہ نہیں تھا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس نے جھک کر بچے کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گیا۔ اس کے لبوں سے ڈر کے مارے کوئی لفظ نہ نکلا، بس آنکھیں اور زیادہ نم ہو گئیں۔ لڑکی نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی ہو، شاید کسی نے بچے کو چھوڑا ہو، مگر مسجد کے آس پاس دور دور تک کوئی نہ تھا۔ محلے کی گلیاں اندھیرے میں چھپی ہوئی تھیں اور بارش نے سب کچھ دھندلا سا کر دیا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی شش و پنج میں رہی کہ کیا کرے، مگر پھر ماں کا جذبہ دل میں جاگ اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ بھوک، لاچاری اور بے بسی کیا ہوتی ہے۔ وہ بچپن کی اپنی راتوں کو نہیں بھولی تھی جب وہ ماں کی گود کے لیے ترستی تھی، جب بھوک کی شدت میں نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے چھوٹے سے بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور آہستہ سے اسے اٹھا لیا۔ اس وقت اس کے کپڑے بھی گیلے ہو چکے تھے۔ مجھے جلدی سے اس کے کپڑے بدلنے ہوں گے تاکہ اس کی طبیعت مزید خراب نہ ہو جائے۔ ننھا سا بچہ جیسے تذبذب میں تھا۔ لڑکی نے چھتری بچے پر تان دی اور اسے سینے سے لگا کر آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ راستے میں وہ خود بھی بھیگ رہی تھی، مگر اس نے اپنی چادر کا ایک پلو بچے کے گرد لپیٹ دیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دروازہ دھیرے سے کھولا تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ ماں زمین پر بچھے چٹائی پر سو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے بچے کو پرانی دری پر لٹایا، اپنے کپڑے بدلنے گئی، پھر بچے کے لیے پرانے مگر صاف ستھرے کپڑے نکالے۔ جب اس کے جسم سے گیلے کپڑے ہٹائے تو وہ لرز رہا تھا۔ لڑکی نے فوراً اسے خشک کپڑے پہنائے، چادر میں لپیٹا اور پھر چولہے پر دودھ گرم کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نیم گرم دودھ گلاس میں ڈال کر بچے کے لبوں پر رکھ دیا تو وہ بے اختیار لپک کر پینے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے دودھ بہہ رہا تھا، جیسے صدیوں بعد کوئی پیاسا پانی تک پہنچا ہو۔ اس لمحے تسمیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ منظر دیکھ کر اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ اس نے سوچا، یا اللہ، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ کس کی امانت ہے؟ اس کے پیچھے کون سی کہانی ہے؟ مگر ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہ تھا، نہ بچے کے لبوں پر، نہ رات کی خاموشی میں۔
صبح جب ماں جاگی تو بچہ اس کے سامنے دیکھ کر چونک گئی۔ تسمیہ نے سارا قصہ بیان کیا تو ماں نے کچھ دیر خاموشی سے سنا، پھر کہا، بیٹی یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، جو رب دیتا ہے وہی سنبھالنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اور یوں وہ بچہ اس گھر کا حصہ بن گیا۔ اگلے دن تسمیہ نے اس ننھے سے بچے کے لیے چھوٹا سا بستر تیار کر لیا، چھوٹے چھوٹے برتن نکال رہی تھی اور اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی، جیسے اس کی زندگی کو کوئی نیا رنگ مل گیا ہو، جیسے کسی کمی کو پورا کر دیا گیا ہو۔ وہ بچہ اب خاموش رہتا تھا، کم روتا تھا، مگر تسمیہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا، جیسے ایک بچے کو ایک ماں کی آغوش مل گئی تھی، اور وہ تسمیہ کی آغوش کو پہچان چکا تھا کہ یہی اس کی حفاظت کرنے والی گود ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتی وہ دھیان سے سنتا، جیسے ہر لفظ اس کے اندر اترتا ہو، جیسے وہ الفاظ اس کے لیے جانے پہچانے ہوں، جیسے وہ کوئی عام بچہ نہ ہو۔ مگر ان سب باتوں پر ابھی پردہ تھا، وقت نے اپنی چادر پوری طرح نہیں ہٹائی تھی۔ تسمیہ نے بس اتنا جانا کہ اس رات کی بارش کے ساتھ اس کے نصیب میں ایک نئی کہانی کا پہلا باب لکھا گیا تھا۔ اس بات کو ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اچانک جب صبح کی روشنی نے اندھیری رات کے پردے چاک کیے اور محلے کے مرغے نے بانگ دی تو گھر کے آنگن میں زندگی کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ تسمیہ نے ابھی تک اس رات کا تھکا دینے والا منظر اپنے دل میں سمیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ بچہ اب بھی کانپتا ہوا، سسکتا ہوا نظر آ رہا تھا، جسے اس نے مسجد کے باہر پایا تھا۔ وہ اسے ایک امانت سمجھ کر گھر لے تو آئی تھی، مگر جب یہ بات گھر کے دوسرے افراد تک پہنچی تو وہیں سے مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ چچی کا گھر پڑوس میں ہی تھا، بس ایک دیوار بیچ میں تھی، جو وہ ہمیشہ چھوٹی باتوں پر بھی ناک پھون چڑھایا کرتی تھی، اب آسمان سر پر اٹھا چکی تھی۔ اس نے تسمیہ کے گھر آ کر بچے کی ہلکی پھلکی کھنکار سن لی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بچہ نہ صرف لاوارث ہے بلکہ اس کے آنے سے گھر کی عزت اور ناموس پر بھی حرف آ سکتا ہے۔ چچا جو بظاہر نرم مزاج تھے مگر خاندان کی باتوں سے دب کر اکثر سختی دکھا دیتے تھے، انہوں نے بھی اسے برا قدم قرار دیا۔ اس کے ماں باپ کون ہیں؟ کل کو کوئی اسے لینے آ گیا تو؟ اور اگر نہ آئے تو؟ ہم کیوں پالیں کسی اور کی اولاد؟ تسمیہ ہوش کے ناخن لو، تمہارے والد کے گزر جانے کے بعد میں ہی تمہارا اصلی وارث ہوں۔ لوگ تمہارے گھر کے متعلق بھی مجھ سے ہی سوال جواب کریں گے۔ آخر کو ہمیں اسی محلے میں اپنے رشتہ داروں کے بیچ رہنا ہے اور ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان کے سوالات اس کے دل کو چھیدنے لگے۔ وہ ہر دلیل، ہر اعتراض کو صبر اور خاموشی سے سن رہی تھی، مگر دل کی گواہی کچھ اور تھی۔ اس کی ماں جو خود زندگی بھر غریبوں اور محتاجوں کا ساتھ دیتی آئی تھی، وہ بھی بے بس ہو گئی تھی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، بیٹی نیت نیک ہو تو اللہ راستہ خود بناتا ہے، مگر خاندان کی باتوں کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ تسمیہ نے دل پر پتھر رکھ لیا، مگر وہ بچہ جسے وہ اپنے ساتھ لائی تھی اب اس کی آنکھوں کے سامنے کسی بے زبان پرندے کی مانند بیٹھا تھا، خاموش، سہما ہوا، جیسے جانتا ہو کہ اس کے وجود پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ کرد جھلکنے لگا تھا جو ان بچوں کے نصیب میں ہوتا ہے جنہیں اس دنیا نے اپنایا ہی نہیں ہوتا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، تسمیہ اس کے سرہانے بیٹھی تھی، اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ آہستہ قرآن کی آیات پڑھ رہی تھی۔ بچہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی پلکوں پر جیسے شکر کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ اسی لمحے تسمیہ کو دل کی گہرائی سے ایک یقین محسوس ہوا، جیسے رب نے اس کے دل میں کوئی بات ڈال دی ہو۔ یہ بچہ عام نہیں، اس کے ساتھ کچھ خاص ہے، کوئی راز، کوئی مقصد جو وقت کے ساتھ کھلے گا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ خود بچپن میں بے سہارا ہو گئی تھی، جب باپ کی وفات نے گھر کی چھت کو لرزا دیا تھا۔ اس کی ماں نے سب کے تانے برداشت کیے، لوگوں کی باتوں کو پی کر بھی اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رکھا۔ اگر تب وہ کمزور پڑ جاتی تو حافظہ تسمیہ کبھی قرآن کی حافظہ نہ بن پاتی، نہ اپنی محنت سے عزت کا مقام پاتی۔ اور اب جب ایک ننھا وجود اس کے سائے تلے آ گیا تھا تو کیا وہ اس راستے سے پیچھے ہٹ جاتی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ دل سے جان چکی تھی کہ یہ مخالفت وقتی ہے، یہ شور وقتی ہے، اصل سچائی وہ ہے جو رب دلوں میں رکھتا ہے۔ اور اس کا دل صاف کہہ رہا تھا، یہ بچہ اس کی زندگی میں محض حادثاتی طور پر نہیں آیا، یہ رب کی جانب سے ایک آزمائش ہے، ایک انعام ہے، ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے جس سے پردہ ابھی اٹھنا باقی ہے۔ گھر کے افراد کی مخالفت شدید ہو چکی تھی۔ کبھی چچی تانا دیتی، اپنے لیے کچھ نہ کیا، اب دوسروں کی اولاد سنبھالنے چلی ہو۔ کبھی چچا ناراضی میں دروازہ زور سے بند کرتے، جیسے اس کی خاموشی سے جل رہے ہوں۔ مگر ان سب کے بیچ وہ لڑکی جو قرآن کے ہر لفظ کو اپنے دل میں بسا چکی تھی، جس نے راتوں کو جاگ کر اپنے رب سے باتیں کی تھیں،
وہ جان چکی تھی کہ صبر اور یقین ہی وہ ہتھیار ہیں جو انسان کو ہر طوفان سے بچا سکتے ہیں۔ اس نے بچے کو اپنی گود میں لینا نہ چھوڑا، اس کے کھانے، کپڑے اور نیند کا خیال خود رکھا۔ ماں کی مدد سے جو کچھ بھی بن پڑتا کرتی، اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی، اور بچے کی خاموشی اب آہستہ آہستہ مسکراہٹوں میں بدلنے لگی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور بچہ بھی آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا۔ اب دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تیزی سے بدل رہے تھے۔ ایک دن بچہ اتنا رویا کہ ایسا لگا جیسے وہ بول اٹھا، ماں ماں ماں۔ اس بات نے لڑکی کو جیسے ساکت کر دیا۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے بچے کو گلے سے لگا لیا اور کہا، اگر تو چاہے تو میں ہمیشہ تیری ماں رہوں گی۔ اس دن کے بعد بچے کی نگاہوں میں خوف کی جگہ ایک عجیب سا سکون آ گیا، جیسے وہ جان چکا ہو کہ اب وہ تنہا نہیں۔ گھر والوں کو یہ تبدیلی ناگوار گزری، مگر وہ مخالفت اب بوجھ نہیں لگتی تھی، کیونکہ لڑکی کا دل روز رب سے بات کرتا تھا، اور اس دل کو یقین تھا کہ جو راستہ اس نے چنا ہے وہ آسان نہ سہی مگر سچا ضرور ہے۔ یہی وہ لمحے تھے جب لڑکی کے خواب ایک نئی کروٹ لے رہے تھے۔ وہ پہلے حافظہ تھی، اب ماں بھی بن گئی تھی۔ اس کا دل پہلے صرف اللہ سے جڑتا تھا، اب اس معصوم بچے کی محبت نے اسے ایک نئے جذبے سے آشنا کر دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ محسوس کر رہی تھی جیسے یہ بچہ اس کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، جیسے وہ رحمت کے روپ میں آیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وقت کے ساتھ سب مخالفتیں دم توڑ جائیں گی، سچ اپنی پہچان خود بنا لے گا، اور جو آج ناقدین ہے وہ کل اس کے صبر اور یقین کی گواہی دیں گے۔ بس ابھی اسے اپنی راہ پر ثابت قدم رہنا تھا، اور وہ رہنے کو تیار تھی، چاہے وقت کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ کمرے کی نیم تاریک کونے میں جہاں کھڑکی سے ہلکی سی چاندنی اندر آ رہی تھی، وہ بچہ لڑکی کی گود میں سمٹا ہوا بے چینی سے تڑپ کر کروٹیں لے رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں اس کے رونے کی آواز کہیں دل کے پردوں کو چھو رہی تھی، کہیں آنکھوں کے دریچوں کو نم کر رہی تھی۔ وہ معصوم وجود جو ابھی چند ماہ پہلے ہی ایک انجان سائے کی طرح اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا، اب اس کے جسم کے کسی حصے کی مانند محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ رونا جو کل تک اجنبی لگا کرتا تھا، اب اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکا تھا۔ تسمیہ کے اندر ایک عجیب سی بے قراری پیدا ہو رہی تھی، جیسے اس کا وجود ایک نیا تعلق چاہتا ہو، جیسے وہ بے بس چیخیں اس کے اندر سے جواب مانگ رہی ہوں، کوئی ایسا جواب جو صرف ایک ماں ہی دے سکتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر بچے کو تکلیف کیا ہے۔ اب اس سے یہ سمجھا نہیں جا رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح چیک کروائے، کس طرح خاموش کروائے۔ بچے کی چیخیں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں، نہ وہ گلاس میں دودھ پی رہا تھا، نہ ہی چمچ کی مدد سے، وہ بس ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک لمحے کے لیے رک کر آنکھیں موند لی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جس میں دنیا کی ہر آواز ماند پڑ گئی، ہر فکر، ہر تردد جیسے کسی اور ہی جہان میں دھکیل دیا گیا ہو۔ صرف ایک بات باقی رہ گئی تھی، محبت کا وہ نرماہٹ بھرا قطرہ جو اب اس کے وجود سے بچے کے لبوں تک سفر کرنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ پہلا قطرہ بچے کے لبوں کو چھوا، ایک لرزہ سا اس کے پورے جسم میں دوڑ گیا، اور پھر ایک بے نام سا سکون، ایک روحانی طمانینت اس کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی جیسے اس لمحے اس نے زندگی کی اصل حقیقت کو چھو لیا ہو، جیسے یہ ایک معمولی ماں بننے کا عمل نہیں بلکہ اس کے وجود کی تکمیل کا پہلا مرحلہ ہو۔ بچہ دودھ پیتا رہا اور لڑکی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے رہے۔ وہ آنسو کسی غم کے نہ تھے، نہ ہی کسی تھکن کے، بلکہ وہ خوشی کے ایسے قطرے تھے جن کا کوئی مول نہیں تھا۔ ان میں ممتا کی چاشنی بھی تھی، رب کی رحمت کا احساس بھی، اور اپنے آپ سے ایک نئے وعدے کا عہد بھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عمل محض ایک فطری ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں میں کسی مقدس رشتے کی بنیاد ڈالنے کا لمحہ ہے۔ وہ بچہ جو کل تک اس کے لیے ایک اجنبی تھا، آج اس کے جسم سے رزق پا رہا تھا اور اس کے دل میں اپنا گھر بنا رہا تھا۔ وہ لمحے جو گزر رہے تھے جیسے کسی عبادت کی مانند تھے، ایک ایسی عبادت جو خاموش، پاکیزہ اور انکہی تھی۔ وہ ماں بننے کے اس لمحے کو نہ کسی سے بانٹ سکتی تھی، نہ ہی اسے لفظوں میں سمیٹ سکتی تھی۔ وہ اپنے وجود کی خوشبو کو اس معصوم پر نچھاور کر رہی تھی، اور بچہ جیسے اس خوشبو میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ننھے ہاتھ کبھی اس کی قمیض کی شکنوں سے کھیلتے، کبھی اس کی انگلیوں کو گرفت میں لیتے، اور ہر چھوٹی سی حرکت تسمیہ کے دل میں ایک نئی زندگی کی لہر پیدا کر دیتی۔ یادیں اسے لے گئیں ان لمحوں میں جب وہ چھوٹی تھی اور ماں کی گود میں سوتی تھی، اور ان کی گود دنیا کی سب سے محفوظ جگہ رکھتی تھی۔ آج وہی تحفظ وہ کسی اور کو دے رہی تھی۔ ماں کی ممتا کو وہ ہمیشہ ایک بلند درجہ دیتی آئی تھی، لیکن آج جب وہ خود اس مقام پر پہنچی، تب اسے احساس ہوا
کہ ماں ہونا صرف ایک رشتہ نہیں، ایک کائنات ہے، ایک تقدس ہے جو ہر فانی شے سے بلند ہے۔ اس نے اپنے دل میں شکر ادا کیا، اس لمحے کے لیے، اس موقع کے لیے، اور اس ہمت کے لیے جو اسے ملی کہ وہ اس بچے کو اپنے دل سے لگا سکی، اپنے سینے سے لگا سکی۔ اسے بچپن کے وہ قصے یاد آنے لگے جب وہ ماں کے سینے سے لگ کر سویا کرتی تھی، جب ہر تکلیف کا علاج ماں کی آغوش ہوا کرتی تھی۔ اب وہی آغوش کسی اور کے لیے ماوا بن رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف بچے کے سانسوں کی ہلکی سی آواز تھی، اور لڑکی کے دل کی دھڑکنیں جو اب صرف اپنے لیے نہیں کسی اور کی زندگی کے لیے بھی تھیں۔ ماں بننے کا احساس صرف جسمانی نہیں ہوتا، یہ ایک ذہنی، روحانی اور جذباتی سفر ہوتا ہے، جس کا آغاز اس لمحے ہوتا ہے جب ایک عورت کسی اجنبی وجود کو اپنے خون سے، اپنے لمس سے اور اپنے احساس سے پالنے لگتی ہے۔ لڑکی نے اس پل کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا، جیسے کسی نے کوئی قیمتی خزانہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا ہو۔ اس لمحے نے اس کے دل میں وہ یقین بھر دیا جو لاکھ دلیلوں سے نہ آتا۔ اب اسے کسی تائید کی ضرورت نہ تھی، نہ کسی کے مشورے کی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ بچہ اب اس کا ہے، اس کے دل کا حصہ، اس کے سانسوں کی روانی۔ یہ رشتہ لفظوں سے بلند تھا، قانون سے آگے تھا، اور دنیا کی سوچ سے کہیں زیادہ پاکیزہ تھا۔ وہ لمحہ جب پہلی بار اس نے بچے کو اپنے وجود سے سیراب کیا، اس کی زندگی کا وہ سنگ میل بن گیا جس سے پہلے وہ صرف بیٹی تھی، صرف حافظہ تھی، لیکن اس کے بعد وہ ماں تھی، مکمل ترین۔ یہ لمحہ اس کے لیے صرف ایک جسمانی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ایک ایسی روشنی نے جنم لیا تھا جو باقی ساری زندگی اس کا راستہ روشن کرتی رہتی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ جو بچہ آج اس کی گود میں ہے وہ کل اس کے دل کی طاقت ہوگا، اس کے بڑھاپے کا سہارا، اور شاید اس کی دعاؤں کا نتیجہ۔ رب نے اس پر ایک ایسا کرم کیا تھا جسے دنیا چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، مگر اس کے دل نے پا لیا تھا۔ اس ایک لمحے نے اسے ایک ایسی ماں بنا دیا تھا جو کسی حیاتیاتی عمل سے نہیں بلکہ محبت کے خالص ترین جذبے سے پیدا ہوئی تھی، اور ایسی ماؤں کے لیے رب کے ہاں بہت بلند مقام ہوتا ہے۔ وہ دن بھی کچھ الگ سا تھا۔ کمرے میں روشنی کی ہلکی پرت کھڑکی کے کنارے سے آہستہ آہستہ اندر آ رہی تھی، جیسے دن بھی اس ماں اور بچے کے رشتے کا خاموش گواہ بننا چاہتا ہو۔ لڑکی روز کی طرح بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اور اس کے ہاتھوں کے نرم لمس سے بچے کی سانسوں میں سکون اتر رہا تھا۔ وہ دن بدن مضبوط ہو رہا تھا، لیکن کچھ دنوں سے لڑکی ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگتا جیسے یہ بچہ صرف ایک عام بچہ نہ ہو۔ وہ حرکات جو اس کی عمر کے لحاظ سے ممکن نہ تھیں، روز بروز اس کی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہو رہی تھی، اور وہ الجھتی جا رہی تھی کہ یہ سب محض اس کا وہم ہے یا کچھ اور۔ سب سے پہلے اس نے وہ لمحہ محسوس کیا جب بچہ چھت کے پنکھے کو دیکھے بغیر اپنے ننھے ہاتھوں کو ہوا میں مارنے لگا، جیسے وہ کسی نادیدہ شے سے کھیل رہا ہو۔ لڑکی نے ہلکے سے ہنس کر اس کی حرکت کو نظر انداز کیا، سوچا بچے ایسے ہی کرتے ہیں، مگر چند لمحوں بعد جب پاس رکھی میز پر رکھا کپ بے وجہ ہلنے لگا اور لڑکی نے دیکھا کہ بچہ اب بھی ویسی ہی حرکات کر رہا تھا، تو اس کے دل میں پہلی بار ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے سوچا شاید ہوا کا جھونکا ہوگا، یا شاید کپ خود ہی کسی وجہ سے ہل گیا ہو۔ وہ کسی بھی صورت میں اس خیال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی کہ یہ سب کسی ماورائی اثر کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل کی دھڑکن ضرور تیز ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بچہ آہستہ آہستہ بڑی خاموشی سے کچھ اور ہی بننے لگا۔ وہ نہ رو کر ماں کو بلاتا، نہ کسی چیز کے لیے چیخو پکار کرتا، بلکہ اس کی آنکھوں کے اشارے اور حرکات جیسے ہر شے کو اپنی گرفت میں لے لیتے۔ ایک دن جب وہ کچن میں کام کر رہی تھی اور بچے کو دوسرے کمرے میں پلنگ پر سلایا ہوا تھا، اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے پیچھے سے پکار رہا ہو۔ وہ پلٹی تو کوئی نہ تھا۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، مگر تبھی اس کے کانوں میں بچے کی آواز آئی جو نہ رونے کی تھی نہ ہنسنے کی، بلکہ ایک ایسی آواز تھی جو نہ سمجھ آتی تھی نہ نظر آتی تھی، بس محسوس ہوتی تھی۔ اس نے بھاگ کر جا کر دیکھا تو بچہ پرسکون لیٹا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں چھت کی ایک سمت پر جمی ہوئی تھیں، اور وہ بار بار اپنے ہاتھ اس طرف بڑھا رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں وہ چھوٹی چھوٹی حرکات جو لڑکی کے لیے پہلے دل لبھانے والی تھیں اب پراسرار لگنے لگی تھیں۔ بچہ کسی چیز کو چھوئے بغیر اسے جان لیتا، جیسے وہ جانتا ہو کہ کون سی شے کہاں رکھی ہے۔ وہ دن میں کئی بار کھلونوں کی جانب دیکھے بغیر ہاتھ بڑھاتا اور سیدھا انہیں پکڑ لیتا، جیسے آنکھوں کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ایک روز جب لڑکی نے جان بوجھ کر اس کا پسندیدہ کھلونا چھپا دیا اور اس کا دھیان بٹانے کے لیے دوسرے رنگ برنگے کھلونے اس کے سامنے رکھے، تو بچہ خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ گھٹنے گھسیٹ کر کمرے کے ایک کونے تک گیا جہاں وہ کھلونا پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور سیدھا اسے نکال لیا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو۔
لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے ذہن میں کئی خیال آنے لگے۔ وہ حیرت اور خوف کے درمیان جھولنے لگی۔ اسے اپنے بچپن کی وہ کہانیاں یاد آنے لگیں جو اس کی نانی اسے سنایا کرتی تھی، جنوں کی، آسیبوں کی اور ان معصوم بچوں کی جنہیں اللہ کسی خاص مقصد کے لیے چن لیتا ہے۔ اس کا دل ایک انجانے خوف سے دہلنے لگا، مگر پھر بھی اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ خود کو سمجھانے لگی کہ شاید یہ اس کا وہم ہو یا بچہ غیر معمولی ذہین ہو، مگر ہر دن گزرنے کے ساتھ وہ حرکات بڑھتی گئیں اور لڑکی کی بے چینی بھی۔ ایک روز شام کے وقت جب وہ بچے کو اپنے ساتھ صحن میں لے گئی اور درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ وقت گزارنے لگی، تب بھی بچے کی نگاہیں ایک خاص سمت میں جم گئیں۔ وہ اپنی چھوٹی سی ہتھیلیوں کو بار بار فضا میں اس انداز سے ہلاتا رہا جیسے کوئی اندیکھی چیز اس کے آس پاس منڈلا رہی ہو۔ اچانک صحن میں رکھی چھوٹی سی بالٹی ہلنے لگی۔ لڑکی نے فوراً بچے کو گود میں اٹھایا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کا دل اب اس حد تک دھڑکنے لگا تھا کہ وہ کسی کو کچھ بتانے کے بارے میں سوچ بھی نہ پائی۔ وہ ڈری ہوئی تھی، الجھی ہوئی اور سب سے بڑھ کر تنہا۔ رات کے وقت جب وہ بچے کو دودھ پلا کر سلانے لگی تو بچے نے اپنی چھوٹی انگلی ماں کے ہونٹوں پر رکھی جیسے خاموش رہنے کا اشارہ دے رہا ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جو لڑکی کی روح کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ ایک معصوم بچہ جسے بولنا بھی نہیں آتا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات سے ماں کو روک رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں جو گہرائی تھی وہ کسی عام بچے کی نہ تھی۔ اس رات لڑکی نے دیر تک جاگ کر آسمان کو دیکھا، جیسے جواب مانگ رہی ہو کہ آخر یہ بچہ ہے کون، کیوں اس کی ہر حرکت دل کو لرزا دیتی ہے، اور کیوں اس کے وجود سے ایک ایسی طاقت پھوٹتی ہے جو لفظوں پہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ رفتہ رفتہ لڑکی کو اپنے دل کے کسی کونے میں یہ ماننا پڑا کہ یہ بچہ جسے اس نے اپنی کوکھ سے نہیں مگر اپنے دل سے جنم دیا ہے وہ عام نہیں، اس کے اندر کچھ خاص ہے، کوئی راز ہے جو وقت کے ساتھ کھلے گا، اور تب تک اسے ماں کی حیثیت سے نہ صرف اس بچے کی حفاظت کرنی ہے بلکہ اس راز کو بھی سینے میں دفن رکھنا ہے جسے نہ کوئی سمجھ سکے گا نہ برداشت کر سکے گا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دل میں چھپائے جاتے ہیں، زبان پر نہیں لائے جاتے، اور یہ سچ اس کے بچے کا اور اب اس کی روح کا حصہ بن چکا تھا۔ اگلا دن بھی یوں ہی گزرا، مگر جب شام کے سائیں راتیں بدلنے لگے اور رات اپنے عروج پر جا پہنچی، ہر چیز ایک گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی جیسے وقت تھم سا گیا ہو، مگر وہ ماں جاگ رہی تھی، تکیے کے سہارے نیم دراز بیٹھی، اور اس کی باہوں میں وہ بچہ تھا جو معمول کے برعکس اس وقت سست، بے جان اور گرم تھا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا، آنکھیں نیم وا تھیں اور سانسیں غیر متوازن۔ وہ جو ہمیشہ ہر حرکت سے ماں کو چونکاتا تھا آج مکمل خاموش تھا، جیسے اس کی چھوٹی سی دنیا میں کوئی بھاری طوفان آ گیا ہو۔ ماں کی گود میں لیٹا وہ ننھا وجود اب کسی انجانی بے چینی میں مبتلا تھا۔ لڑکی کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ بار بار اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھتی، پانی کی پٹیاں رکھتی اور آنکھوں میں نمی لیے صرف ایک ہی دعا مانگتی کہ یہ بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اس کا بدن ایک لمحے کو بھی سکون میں نہ تھا اور دل میں بے شمار وسوسے پلنے لگے تھے۔ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا، کہیں وہ سب حرکات جو اب تک صرف حیرانی کا باعث تھیں اب کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں۔ رات کے کسی پہر جب وہ بچہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا اور ماں کا وجود بھی مسلسل جاگنے کی وجہ سے تھک چکا تھا، اس کی پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ وہ لمحہ صرف نیند اور ہوش کے درمیانی حد پر قائم تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو جیسے ایک الگ ہی دنیا میں داخل ہو گئی۔ خواب کی وہ دنیا کسی عام فضا جیسی نہ تھی، ہر طرف ہلکی نیلی دھند سی چھائی ہوئی تھی جیسے وقت اور جگہ اپنی حقیقت کھو بیٹھے ہوں۔ وہ ایک وسیع و عریض میدان میں کھڑی تھی جہاں دور دور تک خاموشی چھائی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا سرگوشی نما شور گونج رہا تھا، جیسے کوئی پرانی پکار، کوئی بھولی ہوئی صدا جو صرف اسی کے لیے ہو۔ تبھی ایک وجود، ایک نوجوان آہستہ آہستہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ دھند میں لپٹا ہوا تھا مگر آنکھیں واضح تھیں، گہری، پر اثر اور کچھ ایسی کہ جنہیں دیکھ کر دل کی دھڑکن رکنے لگے۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی، بس دور سے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے چل کر اس کے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی مگر اس کی موجودگی پورے ماحول میں محسوس ہونے لگی۔ تسمیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ بول نہ پائی مگر اس کی آنکھیں سوالات سے بھری ہوئی تھیں۔ نوجوان نے صرف ایک جملہ کہا، وہ میرا وارث ہے۔ اس کی آواز گونجی نہیں بلکہ براہ راست تسمیہ کے دل میں اتری، جیسے کوئی راز ہو جو روح میں چپکے سے شامل ہو جائے۔ تسمیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جملہ کسی معجزے جیسا تھا۔ وارث؟ کس چیز کا وارث؟ مگر وہ نوجوان پلٹ گیا اور دھند میں گم ہوتا چلا گیا۔
تسمیہ اس کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، سوال کرنا چاہتی تھی، مگر وہ زمین جیسے اس کے قدموں کو روک چکی تھی، ہر شے جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ وہ منظر، وہ آواز، وہ خواب، سب کچھ اتنا سچا تھا کہ خواب کم اور حقیقت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھولی تو وہ پسینے میں شرابور تھی۔ بچہ اب بھی اس کی گود میں بے سود لیٹا تھا، مگر سانسیں پہلے سے کچھ بہتر تھیں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بچے کو سینے سے لگا لیا، جیسے کوئی اندیکھا وجود اس کی دعا سن کر چلا گیا ہو۔ اس رات کے بعد کچھ بدل گیا۔ تسمیہ کا دل بار بار اس خواب کی طرف جاتا، اس جملے پر رکتا اور اس نوجوان کے چہرے کو یاد کرتا۔ وہ خواب اسے کسی اور ہی دنیا کی جھلک لگتا، جیسے اس کے بچے سے جڑا کوئی راز کھلنے کو ہو۔ اور وہ وارث، آخر کس چیز کا وارث؟ یہ سوال اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ ہر بار جب بچے کی آنکھوں میں جھانکتی، اسے وہ نوجوان یاد آتا۔ بچے کی حرکات اب بھی غیر معمولی تھی، مگر اس بار وہ خوف سے زیادہ اسرار میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے ہر چیز کا ایک مطلب ہو، جیسے بچہ خود کوئی راز چھپا رہا ہو جو وقت آنے پر سامنے آئے گا۔ اس رات کے بعد نیند اس کی زندگی سے روٹھ چکی تھی، اور خواب وہ اب محض خیال نہیں بلکہ اشارے تھے، کسی اور دنیا سے جڑے، کسی اور حقیقت کے دروازے پر دستک دیتے۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہ تھی، ہر شے میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی، جیسے کائنات خود سانس روک کر کسی بڑے راز کے افشا ہونے کا انتظار کر رہی ہو۔ کمرے کی کھڑکیوں سے چاندنی اندر آ کر بچے کے چہرے پر پھیل رہی تھی، اور وہ بچہ گہری نیند میں تھا۔ اس کے لب پرسکون تھے، سانسیں ہموار، مگر اس کا ننھا سا بدن جیسے کسی انجانی توانائی میں ڈوبا ہوا ہو۔ تسمیہ اس کے پاس بیٹھی تھی، تھکن سے نڈھال مگر نیند سے کوسوں دور۔ اس کی آنکھیں پلکیں جھپکاتی جا رہی تھی، مگر دل کسی انجانے وسوسے میں الجھا ہوا تھا۔ پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب ایک فلم کی مانند اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ بچہ جو پل پل بدل رہا تھا، خواب جو حقیقت سے زیادہ واضح تھے، اور وہ پراسرار نوجوان جو خود کو وارث کہہ کر غائب ہو گیا تھا، یہ سب اس کی نیندیں چھین چکے تھے۔ اسی دوران نہ جانے کب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن یہ نیند عام نیند نہ تھی، جیسے کسی قوت نے اسے پکارا ہو، جیسے کوئی دوسری دنیا کی دہلیز اس کے لیے کھول دی گئی ہو۔ ایک دم اس نے خود کو کسی ویران خشک میدان میں کھڑا پایا، چاروں طرف ریت، ٹوٹے درخت اور سرخ رنگ کی خاک اڑتی ہوئی۔ آسمان پر چاند نہیں تھا، بلکہ سرخ گرد آلود روشنی تھی جو ہر چیز کو ایک غیر فطری رنگ میں رنگ رہی تھی۔ ہوا میں کوئی مانوس خوشبو نہ تھی، بلکہ کچھ ایسا تھا جو انسانی عقل سے ماورا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی، جیسے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ سامنے ایک بلند و بالا دروازہ تھا، لوہے کا نہیں، نہ ہی لکڑی کا، بلکہ کسی ایسی دھات سے بنا ہوا جو چمک رہی تھی مگر روشنی نہیں دے رہی تھی، جیسے یہ دروازہ وقت اور زمانے کا محافظ ہو۔ پھر اچانک دروازہ خود بخود کھلنے لگا، اور ایک زرد سی روشنی اندر سے باہر پھوٹنے لگی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ دروازے کے پار ایک دنیا تھی جو نہ انسانی تھی نہ حیوانی، بلکہ ایک ایسی دنیا جہاں ہر شے اپنی حد سے بڑھ چکی تھی۔ درخت جو آگ کے شعلوں جیسے لگتے تھے مگر جلتے نہیں تھے، مخلوق جو انسانی صورت کے قریب تھی مگر ان کی آنکھیں کئی تھیں، اور آوازیں جو زبان کیے بغیر دل تک پہنچتی تھیں۔ تسمیہ اس دنیا میں کھڑی خوف اور حیرت کے درمیان جکڑی ہوئی تھی، اور تبھی ایک بار پھر وہی نوجوان نظر آیا جو خواب میں آیا تھا۔ اس بار وہ اکیلا نہ تھا، اس کے پیچھے کئی دیگر وجود تھے۔ سب کی آنکھیں تسمیہ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی فیصلہ کن لمحے کا سامنا کر رہی ہو۔ نوجوان نے آہستہ سے کہا، یہ ہماری دنیا ہے، اور تمہیں یہاں آنا ہی تھا کیونکہ تم نے ہمارے وارث کو اپنایا ہے۔ وہ حیرت میں گم تھی، اس کے سوال ابھی تک زبان پر نہ آ سکے تھے کہ زمین تھرکنے لگی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکی تسمیہ ایک جھٹکے سے جاگ گئی، پسینے میں شرابور، سانسیں بے ترتیب، اور بچہ اب بھی گہری نیند میں۔ مگر اس بار اسے یقین ہو چکا تھا، وہ جو کچھ دیکھ رہی تھی صرف خواب نہ تھے، بلکہ حقیقت کی کوئی ایسی پرت تھی جو آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ وہ ویرانہ، وہ مخلوق، وہ دروازہ، سب کچھ ایسا تھا جو صرف اسے دکھایا جا رہا تھا، جیسے کوئی اسے تیار کر رہا ہو کسی بڑی آزمائش یا ذمہ داری کے لیے۔ اگلے دن جب سورج نکلا اور ہر شے معمول پر آ گئی، وہ اس تجربے کو کسی سے نہ کہہ سکی۔ یہ سب کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں تھا، لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے اب ایک نیا خوف چھپ گیا تھا کہ اس کا بچہ، وہ معصوم سا وجود، اب صرف انسانوں کی دنیا کا حصہ نہیں رہا، اور وہ خود، وہ بھی اب دو دنیاؤں کے درمیان ایک پل بن چکی تھی۔ ایک ایسی ماں جو محض ممتا کے رشتے میں نہیں بندھی تھی، بلکہ ایک مقدر کی زنجیر میں،
جو نہ توڑ سکتی تھی نہ بھاگ سکتی تھی۔ اس رات کی جھلک نے اس کی آنکھوں سے نیند، دل سے سکون اور روح سے معمولی پن چھیل لیا تھا۔ اب اس کی زندگی صرف ماں بننے کی نہیں، بلکہ ایک رازدار، ایک محافظ اور شاید ایک قربانی دینے والی کی بن چکی تھی۔ رات کی خاموشی میں جب حافظہ اپنے بچے کے پاس بیٹھی اسے تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی، تب اس کے دل کے نہا خانے میں ایک عجیب سی کیفیت جاگ رہی تھی، ایک ایسا جذبہ جو خوف، حیرت، محبت اور عقیدت کا مجموعہ تھا۔ اس بچے کے ساتھ اس کے رشتے نے جس دنیا کے دروازے اس پر کھولے تھے، وہ دنیا اب صرف خوابوں یا تصورات کی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک حقیقت تھی جو اس کی سانسوں، سوچوں اور ہر حرکت کے ساتھ جڑ چکی تھی۔ شہزادہ جنات جو اسے خواب میں نظر آیا تھا، اس کی باتیں، اس کی آنکھوں کی گہرائی اور اس کا انداز، سب حافظہ کے دل میں کہیں نقش ہو گیا تھا۔ وہ صرف بچے کی بات نہیں کر رہا تھا، اس کے لہجے میں ایسا احساس چھپا تھا جیسے وہ حافظہ تسمیہ کے وجود کی گہرائیوں تک پہنچ گیا ہو، جیسے وہ اس کی روح کو چھو آیا ہو۔ حافظہ بار بار سوچتی تھی کہ کیا یہ سب محض خواب تھے یا حقیقت کی کوئی دوسری پرت تھی جو آہستہ آہستہ اس پر کھل رہی تھی، مگر جس بات نے اسے مکمل طور پر جھنجھوڑ دیا وہ شہزادے کی وہ نگاہ تھی جس میں صرف تعظیم اور احترام ہی نہ تھا، بلکہ ایک خاص کشش تھی، جسے وہ حافظہ کو صرف ایک ماں یا انسان کے طور پر نہیں بلکہ کسی خاص مقصد، کسی بلند مقام کی مالک کے طور پر دیکھتا ہو۔ اگلی چند راتوں میں شہزادہ جنات بارہا اس کے خوابوں میں آیا، مگر وہ خواب ایسے نہ تھے جیسے پہلے ہوتے تھے۔ وہ زیادہ واضح، زیادہ گہرے اور حقیقت سے قریب تر محسوس ہوتے تھے۔ ہر بار وہ حافظہ کے سامنے جھکتا، اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتا اور کہتا، تمہاری محبت، تمہاری پاکیزگی، تمہاری بے غرضی نے میرے دل کو فتح کر لیا ہے۔ تم ہی وہ واحد انسان ہو جس نے بغیر کسی غرض کے میرے وارث کو اپنایا، سنبھالا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے سینے سے لگایا۔ حافظہ خاموشی سے یہ سب سنتی رہتی، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی، مگر زبان پر کبھی شکایت یا فخر کا شائبہ تک نہ آتا۔ ایک رات جب شہزادے نے کہا، میں تمہیں اپنی دنیا کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، تو حافظہ کا دل جیسے رکسا گیا۔ وہ یہ الفاظ سن کر کانپ گئی۔ وہ جو خود کو ہمیشہ ایک عام لڑکی سمجھتی آئی تھی، اب ایک جناتی شہزادے کی محبت کا مرکز بن چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ انکار کر دے، اسے بتا دے کہ وہ اس دنیا کی نہیں، نہ اس خوابوں کی ملکہ بن سکتی ہے، مگر جب اس نے شہزادہ کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں کوئی ہوس، کوئی خود غرضی نظر نہ آئی، بلکہ ایک ایسی عقیدت تھی جو شاید دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ شہزادہ جیسے اسے پوجتا تھا، جیسے وہ اس کے لیے صرف ایک عورت یا ماں نہیں بلکہ ایک عظیم روح تھی۔ ایسے میں حافظہ کے دل میں ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی عام نہیں رہی، اس کا بیٹا عام بچہ نہیں، اور جو رشتہ شہزادہ اس کے ساتھ بنانا چاہتا ہے وہ بھی غیر معمولی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انسانوں اور جنات کی دنیا میں فرق ہے اور اس فرق کو مٹانا آسان نہیں۔ پھر بھی دل ایک خاص کشش میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا، اور وہ کشش صرف کسی محبت کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ ایک روحانی بندھن کا عکس تھی۔ حافظہ اس کشمکش میں تھی کہ شہزادے کے اس رشتے کو قبول کرے یا نہیں، کہ اچانک اس کے خواب بدلنے لگے۔ اب ان خوابوں میں ایک نیا چہرہ آنے لگا، ایک سخت صورت، گھنی مونچھیں اور تیز سرخ آنکھیں۔ وہ شہزادہ نہ تھا، نہ ہی اس جیسا نرم لہجہ یا محبت بھری آنکھیں رکھتا تھا، بلکہ اس کی موجودگی میں خوف، بدگمانی اور نفرت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ کہتا، انسان ہمارے لیے ناپاک ہیں، تم ایک انسان ہو، تمہاری جگہ ہمارے دربار میں نہیں، تمہیں دور ہو جانا چاہیے۔ حافظہ چونک کر جاگ جاتی اور دل میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ چہرہ جنات کے وزیر کا تھا جو شہزادے کا مشیر اور دنیاوی امور کا نگہبان تھا۔ وہ نہ صرف حافظہ سے نفرت کرتا تھا بلکہ انسانوں سے صدیوں پرانی دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے شہزادے اور حافظہ کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر شہزادہ ایک انسان کو اپنی ملکہ بنا لے گا تو جنات کی دنیا میں بغاوت ہو جائے گی۔ وزیر نے کئی چالیں چلیں۔ وہ حافظہ کے خوابوں میں ڈراؤنے منظر دکھانے لگا، بچے کے ارد گرد نحوست کی فضا پیدا کرنے لگا، یہاں تک کہ حافظہ کی صحت بھی متاثر ہونے لگی، مگر حافظہ نے ہار نہ مانی۔ اس نے دل میں ایک عہد کیا کہ وہ اس معصوم بچے کو، چاہے وہ جنات کا شہزادہ ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی بری قوت کے حوالے نہیں کرے گی۔ اسی عہد نے اسے مجبور کیا کہ وہ عاملوں کی دنیا کا رخ کرے۔ ایک دن وہ اپنے پرانے محلے میں گئی جہاں ایک نیک اور خدا ترس عامل رہتا تھا جسے سب بزرگ کہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ نہ صرف جنات کو پہچانتا ہے بلکہ ان کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر
اس کے دل میں انسانیت کے لیے ہمدردی ہے۔ حافظہ اس کے پاس گئی، سارا قصہ سنایا، ہر خواب، ہر ملاقات، ہر وسوسہ بیان کیا۔ بزرگ نے خاموشی سے سب کچھ سنا اور پھر گہری سانس لے کر کہا، بیٹی، تم نے جو رستہ چنا ہے وہ آسان نہیں۔ یہ جنات کی دنیا ہے جہاں ہر جذبے کا سایہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ محبت، نفرت، وفاداری، غداری۔ تمہارا رشتہ پاکیزہ ہے، مگر تمہیں اپنی روح کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ اب تم صرف ایک ماں نہیں، ایک محافظ ہو۔ اس نے حافظہ کو کچھ وظائف دیے جن سے وہ اپنے گرد حفاظتی دائرہ قائم کر سکتی تھی، اور ساتھ ہی اسے سکھایا کہ جنات کی دنیا میں عزت، طاقت اور دشمنی کیسے کام کرتی ہے۔ یہ سب سیکھنا حافظہ کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ جو ہمیشہ ایک عام، سادہ زندگی گزارنے کی خواہش مند تھی، اب ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی جہاں ہر قدم پر سازش، ہر نگاہ میں راز، اور ہر لفظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا تھا۔ مگر اس نے ہار نہ مانی، کیونکہ اب وہ صرف اپنی خاطر نہیں بلکہ ایک ایسی روح کی خاطر جی رہی تھی جو اسی پر اعتماد کرتی تھی، جو اس کی ممتا سے بندھی تھی اور جو اس کی قربانی کی قدر کرتی تھی۔ وہ ننھا بچہ جو اب اس کا نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی دنیا کا وارث تھا جو عام آنکھوں سے اوجھل مگر حقیقت سے زیادہ زندہ تھی۔ ایک رات جب وہ آہستہ آہستہ نیند کی کیفیت میں ڈوبی تو اسے محسوس ہوا جیسے فضا میں پراسرار خاموشی تھی۔ جب حافظہ کو جنات کی عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا، ایک لمحے کو تو اسے یقین نہ آیا کہ وہ ایک عام انسان ہونے کے باوجود اس دنیا کے سب سے طاقتور اور شاہی دربار میں بلائی گئی ہے۔ اس کے دل میں خوف اور بے یقینی کی ایک عجیب لہر دوڑ گئی، لیکن ساتھ ہی ایک غیر معمولی حوصلہ بھی اس کے وجود میں اترتا چلا گیا۔ جب وہ نیلی روشنیوں سے مزین اس عظیم الشان ہال میں پہنچی جہاں چمکتے ستون آسمان کو چھوتے معلوم ہوتے تھے اور تخت شاہی اتنا بلند تھا کہ اس کی چھاؤں بھی زمین پر نہ پڑتی، تو حافظہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ شہزادہ جنات جو اب اس کی محبت میں مکمل ڈوبا ہوا تھا، تخت پر نہایت سکون سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے اطراف موجود سب جنات کی نظریں عجیب تجسس اور نفرت سے حافظہ کی طرف اٹھیں، جیسے ایک ناپاک وجود ان کے پاکیزہ حدود میں داخل ہو گیا ہو۔ عدالت کے کونے کونے میں جنات کے قاضی، مشیر، وزیر اور مختلف قبائل کے سردار بیٹھے تھے، جن کی آنکھوں میں دنیا جہان کی عمر بھری ہوئی تھی۔ حافظہ کو درمیان میں کھڑا کیا گیا، جہاں ایک ہلکی نیلی روشنی کا گول دائرہ اسے گھیرے ہوئے تھا۔ آوازیں دب گئی تھیں، صرف ایک سنجیدہ سناٹا تھا جو ہر سانس کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ حافظہ نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کیے رکھی، جب تک ایک گھمبیر آواز نہ گونجی۔ انسان کی بیٹی، تمہیں معلوم ہے کہ تم کس جگہ کھڑی ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں سچ جھوٹ سے الگ ہو کر خود کو منوا لیتا ہے؟ کیا تم جانتی ہو کہ جنات کی عدالت میں صرف نیتوں کا حساب ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں؟ حافظہ نے ایک لمحے توقف کے بعد سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے اب عزم چمک رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی، نہایت سادگی اور وقار کے ساتھ بولی، مجھے علم ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے دل میں کسی قسم کا دھوکہ یا فریب نہیں۔ میں یہاں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے یہاں وہ ملا جو میں نے کبھی مانگا ہی نہیں تھا، ایک ایسا رشتہ جو عقیدت سے شروع ہوا اور محبت پر ختم ہوا۔ اگر یہ گناہ ہے تو میں گنہگار ہوں، اگر یہ آزمائش ہے تو میں سر جھکا کر قبول کرتی ہوں۔ عدالت میں ایک ہلکا سا شور اٹھا، لیکن پھر شہزادہ جنات نے اپنی انگلی بلند کی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وزیر جو اب تک پردے میں سازشیں کرتا آ رہا تھا، تپش سے تڑپنے لگا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ حافظہ کا وقار اور سچائی اس کی ساری چالوں کو شکست دے دے گی۔ وزیر نے عدالت سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لڑکی انسان ہے، ناپاک ہے، ہماری دنیا میں اس کی موجودگی ہماری حرمت کے خلاف ہے۔ یہ ایک جادوگر عامل کے ذریعے یہاں تک پہنچی ہے، کیا آپ سب آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کریں گے؟ لیکن حافظہ نے نرمی سے کہا، میں کسی جادو یا چال سے یہاں نہیں آئی، میں ماں ہوں، اور ایک ماں کے دل کی پکار رب کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ میں صرف اپنی اولاد کی خاطر نکلی تھی، مگر راستے میں مجھے وہ ملا جس کی محبت میں رب نے بھی رکاوٹ نہ ڈالی۔ کیا صرف میری انسانیت میرا گناہ ہے؟ کیا نیت اور دل کی پاکیزگی سے بڑی کوئی اور صفائی ہے؟ اس کی باتیں سن کر دربار کے کئی بزرگ جنات کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک بوڑھا جن جو زمانوں سے دربار کا قاضی تھا، کھڑا ہوا اور گواہی دی، میں نے اپنی طویل عمر میں کبھی کسی انسان کو اتنے سکون اور سچائی سے بولتے نہیں دیکھا۔ اس کے دل کی پاکیزگی ہمارے قانون سے بڑی دلیل ہے۔ وزیر کا رنگ فک ہو گیا۔ شہزادہ جن اٹھا، اس نے اپنے تخت سے نیچے آ کر حافظہ کے قریب آ کر کہا،
تم نے میری دنیا کو بدل دیا ہے۔ تم نے مجھے وہ احساس دیا ہے جو ہمارے درمیان نایاب ہے۔ میں تمہیں آج اپنی ملکہ قرار دیتا ہوں تاکہ سچائی، عقیدت اور محبت کی ایک نئی مثال قائم ہو۔ اس اعلان کے ساتھ دربار میں روشنیوں کا ایک طوفان سا آ گیا۔ جنات کی عدالت میں پہلی بار ایک انسان لڑکی نے نہ صرف سچ بولا بلکہ اپنے کردار اور خلوص سے دل بھی جیت لیے۔ حافظہ کو اس دن نہ صرف انصاف ملا بلکہ اسے وہ مقام بھی حاصل ہوا جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وزیر کی سازشوں کا بھانڈا سب کے سامنے پھوٹ چکا تھا اور ایک نئی صبح جنات کی دنیا میں طلوع ہونے جا رہی تھی، جہاں دل کا رشتہ ذات کی دیواروں سے بلند ہو چکا تھا۔ اگلے دن صبح کے وقت جب وہ نیند سے بیدار ہوئی تو اس کا بچہ وہاں موجود نہ تھا۔ وہ بے چینی سے سارے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شہنشاہ جنات کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج تک جسے وہ خوابوں میں دیکھتی آئی تھی، حقیقت میں وہ نہایت خوبصورت تھا۔ بڑی سی سواری پر سوار ہو کر وہ اس کے دروازے پر آیا تھا۔ جب وہ سواری سے اترا تو اس کے ساتھ وہ بچہ بھی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر تسمیہ کی آنکھوں میں آنسو گھر آئے۔ اس نے جھپٹ کر اسے گلے لگا لیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے میری جان؟ تم سے بچھڑ کر میں پاگل ہو جاتی۔ تبھی شہنشاہ جنات مسکرا دیا اور کہا، اسی لیے تو میں تم سے نکاح کرنے آیا ہوں تاکہ تم کبھی بھی اپنے بچے سے جدا نہ ہو سکو۔ اس نے تسمیہ کے چچا سے تسمیہ کا ہاتھ مانگا، نکاح کیا اور اپنے ساتھ ایک محل میں لے گیا۔ تسمیہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے آتی ہے لیکن اب وہ ایک عیش اور عزت کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔